السلام علیکم دوستو ساتھیوں، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیع ابراہیم یوٹیوب چینل۔ آج ہفتہ ہے اور 28 مارچ ہے سن 2020۔ میں شور کوٹ میں ہوں اپنے والدین کے ساتھ۔ ہمیشہ کی طرح پھر آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ دعا کریں میرے والد صاحب کے لیے، اللہ انہیں صحت دے۔ آج کی اپنی اس ویڈیو میں 2-3 باتیں بڑی اہم آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ایک تو کرونا وائرس جو ہے اس کے حوالے سے کہ یہ بالکل اب جو ایویڈنس سامنے آیا ہے اس سے اس بات انگلیاں اس طرف اٹھ رہی ہیں کہ مغرب نے اس وائرس کو پھیلایا، اور یہ جو وائرس ہے یہ مین میڈ وائرس ہے، یہ انسانوں کی بنائی ہوئی وائرس ہے۔ یہ کوئی قدرتی وائرس نہیں ہے کہ جانوروں میں جیسے آیا کہ جی وہ پھیل گئی اور آئی اور وہاں سے چلی گئی، ایسا نہیں ہے۔ یہ جو ابھی ریکارڈ جو سامنے آیا ہے یہ بڑا حیران کن ہے، اور ہم سب کے لیے جو میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ کرونا وائرس جو ہے یہ سن 2006 میں اس کو بنایا گیا، اور پھر اس کا پیٹنٹ بھی لیا گیا، اور پھر اس کے بعد 2014 میں اس کی ویکسین کے لیے پیٹنٹ لیا گیا، ویکسین بنانے کے لیے۔ پھر اس کے بعد اس کو جس انداز میں یہ مغرب سے یہ چائنا گئی ہے وہ بھی بڑا سٹارٹلنگ ہے۔ اس میں کینیڈا کے حوالے سے بڑی انفارمیشن ہے، اس کینیڈین ایئر لائن اس میں استعمال ہوئی، اور پھر ابھی اس وقت اس کی دوائی موجود ہے، اس کی ویکسین موجود ہے، اور آپ حیران ہوں گے کہ وہ ویکسین کس کے پاس ہے۔ وہ ویکسین جو ہے وہ اسرائیل کے پاس ہے، اور چائنا نے جس طرح سے اس کو ڈیل کیا ہے یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جس طرح ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ مظاہرین جب کوئی کسی جگہ پر اکٹھے ہوتے ہیں تو پولیس ان کو ڈسپرس کرنے کے لیے آنسو گیس پھینکتی ہے، تو بہت سارے آپ نے مظاہرین دیکھے ہوں گے کہ وہ آنسو گیس کا گولا اٹھا کے تو وہ پولیس کی طرف پھینک دیتے ہیں، اور وہ پولیس کے جو لوگ ہیں وہ اس آنسو گیس کا شکار ہو کے تو اپنی جان بچانے کے لیے بھاگتے ہیں۔ تو مجھے جو اس وقت کا ایویڈنس آیا ہے اس کے مطابق میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ جو کرونا وائرس کا جو اٹیک چائنا کی طرف ہوا تھا، چائنا نے اس کو روکا، اور اس کے بعد اسی جو ہی وائرس آئی تھی وہ وائرس جہاں سے آئی تھی اس میں واپس بھیج دیا۔ یہ بالکل ایسا ہی ہوا ہے، اور اس کا اسٹرانگ ایویڈنس ہے سائنٹیفکلی یا لیگلی۔ تو یہ بات ابھی تک پروو اس لیے نہیں ہوئی کہ ابھی تک تو یہ ابتدا ہے، آگے جا کے پتہ چلے گا۔ لیکن ابھی جو ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے صدر اور چائنیز جو پریزیڈنٹ کا آپس میں جو گفتگو ہوئی ہے اس میں صدر ٹرمپ نے چائنا سے یہ کہا ہے کہ ہمیں آپ کی مدد چاہیے، آپ نے جو کچھ بھی کیا ہے اپنے اس بیماری سے اپنے ملک کو پاک رکھنے کے لیے اپنے ایکسپیرینس ہمارے ساتھ شیئر کیجئے، ہمیں ایکوپمنٹ جو ہے وہ بھی دیں بنا کے، اور آپ کا تجربہ بھی ہمیں چاہیے، آپ کی ایکسپرٹیز بھی ہمیں چاہیے، اور آپ کی طرف جو ہم نے جو نام یوز کیا چائنیز وائرس امریکہ نے آئندہ وہ نام بھی یوز نہیں کریں گے، جس پر صدر شی نے یہ کہا ہے کہ وہ مدد کریں گے۔ اب میں آپ کو اس کی مزید تفصیل بتاتا ہوں، یہ جاننا آپ لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ 2005 یا 2006 میں برطانیہ کی ایک کمپنی ہے جس نے اس وائرس کو پیٹنٹ کے لیے کیا، اور پیر وائٹ وہ کمپنی ہے برطانیہ کی، اس نے اس کو بنایا اور امریکہ میں اس کا پیٹنٹ فائل ہوا۔ پھر 2014 میں یہ اس کا پیٹنٹ بنتا ہے کہ ویکسین بنانے کے لیے اس کا پیٹنٹ، لیکن ویکسین بنائی نہیں جاتی۔ 2019 میں اس کی ویکسین جو ہے وہ اس کا پیٹنٹ مکمل ہوتا ہے، اور ویکسین کس نے بنائی ہے؟ ویکسین جو ہے وہ اسرائیل کے پاس ہے۔ کرونا یورپ میں بنتی ہے، امریکہ میں اس کا پیٹنٹ 2005-2006 میں، اور پھر 2014 میں اس کی ویکسین بنانے کے لیے پیٹنٹ امریکہ میں ہوتا ہے۔ 3-4 سال کوئی اس پہ کام نہیں ہوتا، 2019 میں اس کی ویکسین بنتی ہے، اور ابھی کس کے پاس ہے یہ ویکسین؟ ابھی رپورٹڈلی یہ ویکسین اسرائیل کے پاس ہے۔ اور کس طریقے سے یہ آتی ہے، اٹیک ہوتا ہے، اور کس طریقے سے
وہ جو رپورٹڈلی جو بات بتائی گئی ہے اس میں 4-5 افراد ہیں، پلیئرز ہیں جو کینیڈین ایئر لائن کو استعمال کر کے وہاں پر ووہان میں پہنچتے ہیں، اور اس کا چائنیز یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے پاس اس کا ایویڈنس ہے، اور پھر یہ وہاں پر جب پھیلتی ہے بیماری تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کے بعد بھی ایک بڑی حیرتناک صورتحال ہے، بڑی ایک سرپرائزنگ ہے کہ چائنا کو جب پتہ چلتا ہے یہ بیماری ہے، چائنیز ووہان کو بالکل سیل کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد یہ بیماری چائنا میں ارد گرد اتنی زیادہ نہیں جاتی، چھوٹے علاقوں میں گئی ہے، لیکن جو ورسٹ اس کے جو ممالک ہیں وہ کون ہیں؟ اٹلی۔ اب دیکھیں اٹلی کی اگر ہم دیکھیں جو ٹریڈ ہے، اس کی جو ٹورزم ہے اٹلی میں سب سے زیادہ وہ چائنا سے لوگ آتے ہیں، وہ افیکٹ ہوا۔ پھر اس خطے میں کون سا ملک ہے جس میں چائنا انویسٹ کر رہا ہے؟ ایران۔ ایران میں $300 بلین کی انویسٹمنٹ ہے چائنا کی، 100 بلین کی انفراسٹرکچر بنانے کی ہے ہو رہی، اور تقریباً 200 بلین چائنا نے لگانے ہیں جو اس کی آئل اینڈ پیٹرولیم جو انڈسٹری ہے اس میں۔ پاکستان میں اسٹوڈنٹس تقریباً ہزاروں کی تعداد میں اسٹوڈنٹس تھے، کیونکہ چائنا بھی پاکستان کا دوست ہے۔ چائنا نے پاکستان کے اسٹوڈنٹس پاکستان نہیں آنے دیے، جس کی وجہ سے یہ بیماری پاکستان نہیں آئی۔ یہ بیماری کہاں سے آئی؟ ایران کے پاس سے آئی، کیونکہ ایران کے پاس اپنا انفراسٹرکچر نہیں تھا، وہ خود بیماری میں بری طرح مبتلا تھے، تو تافتان سے جو لوگ آ گئے انہوں نے بیماری پھیلائی، یہاں پر ان سے ہوا، کیونکہ ہمارے پاس تو کوئی ہیلتھ سسٹم ہی نہیں ہے، اور ابھی تک جو اس وقت تک 1300-1400 مریض ہیں ان میں سے صرف 10 سے 15% جو ہیں وہ لوکلی ٹرانسمٹ ہوئے ہیں۔ اب پاکستان کی گورنمنٹ کو چائنا بھرپور مدد دے رہا ہے، اور چائنا یہ کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان اس کا شکار نہ ہو کسی طریقے سے۔ اب اگر ہم اس کو روک سکیں تو یہ اس کے لیے لاک ڈاؤن اور اس کے لیے لوگوں کا خود رسپانسیبل ہونا بہت ضروری ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میڈیا نے جو رول پلے کیا ہے انتہائی گندہ رول پلے کیا ہے، میڈیا نے اس کو پولیٹیسائز کیا ہے۔ اینکرز جو ہیں جن کو کوئی پتہ نہیں کرونا وائرس کیا ہے، وہ ایکسپرٹ بن کے انہوں نے ایسی گفتگو کی اور پینک پھیلایا۔ امریکہ میں 50,000 لوگ ہر سال مرتے ہیں فلو کی وجہ سے، لیکن کبھی کوئی اس طرح کے لاک ڈاؤن نہیں ہوئے، خوف و ہراس ایسا پھیلا ہے۔ یہاں پر پاکستان میں آپ دیکھیں ڈینگی سے کتنے لوگ مرے ہیں، دوسری بیماریوں سے کتنے لوگ مرتے ہیں۔ ابھی تک کرونا سے صرف 15-16 ڈیتھس ہوئی ہیں پچھلے 3 ہفتوں میں 4 ہفتوں میں، جب سے یہ بیماری پاکستان آئی ہے۔ اور ٹوٹل جو تعداد ہے، کیونکہ ٹیسٹنگ بہت زیادہ نہیں ہوئی، لیکن جو بھی تعداد ہے ابھی وہ 1300-1400 سے زیادہ نہیں ہے۔ ہمیں کوشش ہونا چاہیے، احتیاط سے کام کرنا چاہیے، سوشل ڈسٹینسنگ بہت اچھی بات ہے، ہونی چاہیے، لیکن یہ جو کرفیو کی ڈیمانڈ ہے، یہ جو میڈیا میں خوف و ہراس اور پینک ہے، اور اتنے بڑے بڑے سوالات جیسے وزیر اعظم سے ہو رہے ہیں، جیسے اینکرز اٹھا رہے ہیں، ان کا تعلق بیماری سے نہیں ہے، ان کا تعلق سیاسی مقاصد سے ہے، یا ان کے پیچھے جو قوتیں اور طاقتیں ہیں جس طریقے سے ابھی وہ اٹھا رہی ہیں۔ جو چائنا نے یہ کہا ہے، جو چائنا کے ایکسپرٹ آئے ہیں کہ آپ سوشل ڈسٹینسنگ کریں، آپ ایک حد تک لاک ڈاؤن بھی کر لیں، اگر کوئی ایریا آپ کو ملتا ہے کہ یہاں پر بہت زیادہ لوگ ہیں تو آپ ان کو سیل کر دیں۔ اس میں جو ہمارے مذہبی علماء ہیں ان کی جو حمایت ہے وہ بہت شدید طریقے سے درکار ہے۔ جمعے کے اجتماعات اور اس کے بعد تبلیغی جماعت کے اجتماعات، یا جو بہت سارے مذہبی ہماری ریچولز ہیں، ان کو جو ہے وہ روکنا اور لوگوں کو احتیاط سے اس میں شرکت کرنا یہ نہایت ضروری ہے۔ دکانوں میں اگر لوگ جاتے ہیں تو خود 3 فٹ کا 4 فٹ کا فاصلہ رکھیں، ماسک پہنیں، سینیٹائزر یوز کریں، سینیٹائزر نہیں ہے تو صابن سے ہاتھ دھو لیں، کپڑے جو ہیں وہ جلدی تبدیل کریں، ان کو دھوپ میں رکھیں، کپڑوں کو 2 گھنٹے 1.5 گھنٹے جو پہنے ہوئے ہیں، تو اس سے آپ اس بیماری کو روک سکتے ہیں۔ کرفیو یا مکمل لاک ڈاؤن یہ کوئی حل نہیں ہے۔ کل آپ نکلیں گے لاک ڈاؤن کے بعد اگر 15-20 کو رہ گیا تو پھر دوبارہ لاک ڈاؤن کریں گے آپ 2 مہینے کے بعد، یا کرفیو لگائیں گے، یہ کوئی حل نہیں ہے۔ لڑنا ہے، سوچ سمجھ کے لڑنا ہے، اور حکومت کا ساتھ دے کے لڑنا ہے اور ایک ہو کے لڑنا ہے۔ اس میں یہ نہیں سوچنا کہ کون اپوزیشن ہے اور کون حکومت ہے۔
یہی ایک طریقہ ہے اس کو، لیکن یہ بیسیکلی ایک بہت بڑی سازش تھی خوف و ہراس پھیلانے کی، لیکن جن لوگوں نے یہ خوف و ہراس پھیلائی ہے اب وہی اس کا شکار ہیں۔ اب امریکہ چائنا سے زیادہ اس کے کیس رپورٹ ہو چکے ہیں۔ ڈیتھ کی جو شرح ہے وہاں پر بھی کم ہے، لیکن ان کا سسٹم چوک کر گیا میڈیکل کا۔ آپ سے اجازت چاہتا ہوں اگلی ویڈیو تک، لیکن آپ اس بات پہ سوچئے، اور پھر میں کہتا ہوں کہ جو گولہ چائنا کی طرف پھینکا گیا تھا، چائنا نے وہی گولہ اٹھا کے مغرب کی طرف واپس پھینک دیا، اور اب وہاں پر جو صورتحال ہے اللہ ان کی بھی خیر کرے، اللہ مغرب کو بھی اس آفت سے نکالے، ہمیں بھی اس آفت سے بچائے۔ لیکن بعض اوقات وہ جو گڑھا انسان کسی دوسرے کے لیے کھودتا ہے خود اس میں گر جاتا ہے۔ اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ اجازت دیجیے، جلد آپ سے ملاقات ہوگی۔